میر صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، وہ کہہ رہے تھے کہ گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے. دلی سے تشریف لائے ہیں، یقین جانیے مکمل طور پر شاعر اگر کوئی دلی میں میری نالج میں ہے، میری جانکاری میں ہے تو فرد بھائی ہیں. آئیے فرد بھائی تشریف لائیے، اپنے تعریف نوازو. مشتق ہے میرے دکھ کے تصوف کا سلسلہ، ایک زخم میں مرید ہے، ایک زخم پیر ہے. فرد احساس کی شاعری عصر حاضر کی نمائندہ شاعری میں شمار ہوتی ہے. شاعری میں ان کے موضوعات اور ان کی لفظیات بہت منفرد و ممتاز ہیں. میں رونا چاہتا ہوں ان کا شعری مجموعہ ہے، جسے سن 2003 میں ساہتیہ اکیڈمی نے شائع کیا. فرد احساس ایک معروف صحافی کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں. فی الحال وہ ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ کے ایک ریسرچ جرنل کے اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر مامور ہیں. استقبال کیجیے فرحت احساس کا ان کے اس شعر کے ساتھ کہ کبھی تو فصل آئے گی جہاں میں میرے ہونے کی، تیری خاک بدن میں خود کو بونا چاہتا ہوں میں. میرے سارے بدن پر ڈوبیوں کی خاک دل ہے، تمہارے ساتھ مل کر خود کو دھونا چاہتا ہوں میں. بہت بہت شکریہ جنید چوہان. اور بلا کسی تمہید کے اور تقریب کے میں اپنے آپ کو اہل بمبئی کے بہت بافہم اور بہت اچھی سماعتوں کے مالک تمام معزز لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. خالد فیصل صاحب، ایک بس تو ہی بس سے خفا ہو بیٹھا. تو آپ دونوں حضرات کے شکریہ کے ساتھ کہ ہم لوگ تو کتابوں اور رسالوں میں دفن رہتے ہیں، کبھی کبھی یہ لوگ زندہ کر کے اور آپ کے بیچ میں لے آتے ہیں. چند ایک چھوٹی سی نظم ہے جو حمد ہے، اور ہماری یہ روایت تھی کہ حمد سے شروعات کرتے تھے اپنی کتاب کی بھی اور شاعری کی بھی. چند خطرے ہیں اس کی. اے کوزہ گر میری مٹی لے میرا پانی لے، اے کوزہ گر میری مٹی لے میرا پانی لے، مجھے گون ذرا مجھے چاک چڑھا، مجھے انگ لگا، مجھے رنگ برنگے برتن دے. اے کوزہ گر میری مٹی لے میرا پانی لے، مجھے گون ذرا مجھے چاک چڑھا، مجھے انگ لگا، مجھے رنگ برنگے برتن دے. اور ایک مطلع اور ایک شعر کی. چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے. اور ایک دوسرا رخ دیکھیے کہ غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز، غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز بادشاہ وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے. غور سے دیکھو تو ہر چہرے کی بے نوری کا راز بادشاہ وقت کے چہرے کی تابانی میں ہے. زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے، زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے، کچھ آسمان سے بھی آیا نہیں بہت دن سے. زمین لفظ اگایا نہیں بہت دن سے، کچھ آسمان سے بھی آیا نہیں بہت دن سے. یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا، یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی تو کیا دیتا، کسی نے دل بھی دکھایا نہیں بہت دن سے. یہ شہر وہ ہے کہ کوئی خوشی نہیں کیا دیتا، کسی نے دل بھی دکھایا نہیں بہت دن سے. عجیب لوگ ہیں بس راستوں میں ملتے ہیں، عجیب لوگ ہیں بس راستوں میں ملتے ہیں، کسی نے گھر ہی بلایا نہیں بہت دن سے. عجیب لوگ ہیں بس راستے میں ملتے ہیں،
کسی نے گھر ہی بلایا نہیں بہت دن سے، ہم اپنی مملکت درد میں اکیلے ہیں، ہم اپنی مملکت درد میں اکیلے ہیں، ہماری کوئی رعایا نہیں بہت دن سے، ہم اپنی مملکت درد میں اکیلے ہیں، ہماری کوئی رعایا نہیں بہت دن سے۔ نماز کیسے پڑھوں میں بغیر پاک ہوئے، نماز کیسے پڑھوں میں بغیر پاک ہوئے کہ آنسوؤں میں نہایا نہیں بہت دن سے۔ نماز کیسے پڑھوں میں بغیر پاک ہوئے کہ آنسوؤں میں نہایا نہیں بہت دن سے۔ اور یہ دو تین شعر دیکھ لیں کہ تم نے جو مجھے شہر بلایا نہیں ہوتا، تم نے جو مجھے شہر بلایا نہیں ہوتا، میں بے سر و سامان کبھی رسوا نہیں ہوتا، میں بے سر و سامان کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ کچھ پیڑ بھی بے فیض ہیں اس راہ گزر کے، کچھ دھوپ بھی ایسی ہے کہ سایہ نہیں، کچھ پیڑ بھی بے فیض ہیں اس راہ گزر کے، کچھ دھوپ بھی ایسی ہے کہ سایہ نہیں ہوتا۔ کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے، کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے، میں کس کا تقاضا ہوں کہ پورا نہیں ہوتا۔ کس کی ہے یہ تصویر جو بنتی نہیں مجھ سے، میں کس کا تقاضا ہوں کہ پورا نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر دیکھ لیں کہ میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں، میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں، جینا بھی تو سب کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں، جینا بھی تو سب کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں شہر میں کس شخص کو جینے کی دعا دوں، جینا بھی تو سب کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ دو شعر ہیں کہ پوری طرح سے آپ کے تیار ہو کے نکلے۔ علی صاحب دیکھیں کہ پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے۔ جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا۔ ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا۔ ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا۔ ایک بار ہم گئے تھے بازار، آخر کو جا کے اس کے قدموں میں بچھ گئے ہم، آخر کو جا کے اس کے قدموں میں بچھ گئے ہم، اور اس کی ٹھوکروں سے ہموار ہو گئے۔ آخر کو جا کے اس کے قدموں میں بچھ گئے ہم، اور اس کی ٹھوکروں سے ہموار ہو کے نکلے۔ اور صحرا کے سنگین سفر میں آب رسانی کم نہ پڑے، صحرا کے سنگین سفر میں آب رسانی کم نہ پڑے۔ ساری آنکھیں بھر کر رکھنا دیکھو پانی کم نہ پڑے، صحرا کے سنگین سفر میں آب رسانی کم نہ پڑے۔ ساری آنکھیں بھر کر رکھنا دیکھو پانی کم نہ پڑے۔ ذہن مسلسل قصے سوچیں، ہونٹ مسلسل ذکر کریں، ذہن مسلسل قصے سوچیں، ہونٹ مسلسل ذکر کریں۔ صبح تک زندہ رہنا ہے کہیں کہانی کم نہ پڑے، ذہن مسلسل قصے سوچیں، ہونٹ مسلسل ذکر کریں۔ صبح تک زندہ رہنا ہے کہیں کہانی کم نہ پڑے۔ اور عشق نے سونپا ہے مجھ کو ایک صحرا کی تعمیر کا کام، عشق نے سونپا ہے مجھ کو ایک صحرا کی تعمیر کا کام، اور ہدایت کی ہے ذرہ بھر ویرانی کم نہ پڑے۔ عشق نے سونپا ہے مجھ کو ایک صحرا کی تعمیر کا کام، اور ہدایت کی ہے
ذرہ بھر ویرانی کم نہ پڑے۔ اور اس نے شہرک کاٹی میری اور کہا شوخی کے ساتھ، اس نے شہرک کاٹی میری اور کہا شوخی کے ساتھ، تو سچا عاشق ہے تو پھر دیکھ روانی کم نہ پڑے۔ اس نے شہرک کاٹی میری اور کہا شوخی کے ساتھ، تو سچا عاشق ہے تو پھر دیکھ روانی کم نہ پڑے۔ اور مجھے چھپانے کو دنیا نے کھول دیے کپڑوں کے تھان، مجھے چھپانے کو دنیا نے کھول دیے کپڑوں کے تھان، چاک گریبانی تیرا زور عریانی کم نہ پڑے۔ مجھے چھپانے کو دنیا نے کھول دیے کپڑوں کے تھان، چاک گریبانی تیرا زور عریانی کم نہ پڑے۔ صحرا کے سنگین سفر میں آب رسانی کم نہ پڑے، ساری آنکھیں بھر کر رکھنا دیکھو پانی کم۔ یہ شاندار پوئٹری فیسٹیول آرگنائز کیا جشن ادب نے۔ جشن ادب کا یہ سیکنڈ انٹرنیشنل پوئٹری فیسٹیول تھا۔ جشن ادب پوئٹری اور لٹریچر کو پروموٹ کرنے میں اپنا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب اعجاز پاپولر میرٹھی صاحب کا، جو ہندوستان کے مشہور اور معروف شاعر ہیں، جن کی طنز مزاح میں الگ پہچان ہے۔ وہ جشن ادب کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے بھی اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ اس پوئٹری فیسٹیول کا لائیو ٹیلی کاسٹ سوشل اپلیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ممبئی کے ایڈیشنل کمشنر جناب قیصر خالد صاحب کا، جو جشن ادب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ساتھ ہی ایک خوبصورت شاعر ہیں۔ اس مشاعرے کو کامیابی کی بلندیوں تک لے کے جانے میں انہوں نے اپنا اہم رول ادا کیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جشن ادب کے جنرل سیکرٹری جناب کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب کا۔ کنور رنجیت سنگھ چوہان ایک IT پروفیشنل کے ساتھ ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ کنور رنجیت سنگھ چوہان نے اپنی نظامت سے اس پوئٹری فیسٹیول میں 4 چاند لگائے۔ ساتھ ہی اس پوئٹری فیسٹیول میں شرکت کرنے والے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے شاعروں کو ایک منچ پر لانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔